سائفر کا کیس جو ہے وہ ایک اور ٹائم لائن سے منسلک ہے. سائفر کے کیس کے بارے میں ایک میں بات آپ کو پہلے عرض کر پھر میں ٹائم لائن کا بتاؤں. سائفر کا کیس بالکل لغو ہے, بنتا ہی نہیں ہے. کیوں نہیں بنتا؟ دو باتیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کلاسیفائیڈ خفیہ دستاویز کو ڈی کلاسیفائی کر لیں, اس کو منظر عام پہ لے آنا, اس کو اس کی لاکھ کاپیاں بنوا کے بانٹ دینا, یہ وزیر اعظم کا آئینی استحقاق ہے. یہ وزیر اعظم کا آئینی استحقاق ہے. آئین کے تحت جو وزیر اعظم حلف اٹھاتا ہے وہ یہ اٹھاتا ہے کہ میں جو میرے پاس آئے گی معلومات ان کو میں خفیہ رکھوں گا تاکہ میں سمجھوں کہ مجھے بطور وزیر اعظم فنکشن کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. اب سائفر میں جو دھمکی دی ہے امریکہ کے ڈونلڈ لو نے, وہ ایک واقعہ ہے. اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ اس نے دھمکی دی ہے. ہم تسلیم کرتے ہیں کہ وہ سائفر کے مندرجات درست ہیں, اور سائفر کے مندرجات میں ہے کہ ڈونلڈ لو ایک سفارتکار امریکہ کا بڑے ہائی لیول کا, اس نے یہ پیغام دیا بلا کے ہمارے سفیر کو, اور اس نے پیغام دیا ہے کہ آپ عمران خان کو ہراؤ, آپ چیئرمین پی ٹی آئی کو اس کل جو ہونے والا ہے یہ عدم اعتماد کا, اس میں آپ نے اس کو ہرانا ہے. اب اس ٹائم لائن کے ساتھ دیکھو, یہ تسلیم کیا ہے کیونکہ یہ سائفر پہ ہم نے احتجاج بھی کیا ہے امریکہ سے, گورنمنٹ نے باقاعدہ, اور اس احتجاج کو انڈورس کیا ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں, جس کی صدارت شہباز شریف وزیر اعظم کر رہے تھے. اب انہوں نے یہ احتجاج کیا ہے اگر امریکہ سے, تو اس کا مطلب ہے امریکہ سے یہ دھمکی ملی ہے. اگر امریکہ سے یہ دھمکی ملی ہو تو وزیر اعظم کیا کرے گا؟ کوئی بھی وزیر اعظم, مودی کو اگر دھمکی مل جائے تو کیا کرے گا؟ وہ سب سے پہلے لوگوں کے پاس, عوام کے پاس جائے گا, کہے گا یہ دیکھو اس نے تو دکھایا بھی نہیں, اس کو چاہیے تھا یوں کر کے دکھاتا, اس کی کاپیاں بانٹتا. ایک سپر طاقت آپ کے وزیر اعظم کو اتار رہی ہے اور وہ یہ دھمکی دے رہی ہے باقی اس کے مخالفین کو کہ تمہیں ہم نے بخشنا نہیں ہے, ہم نے معاف نہیں کرنا, تو اس میں کوئی کیس نہیں بنتا. پھر آپ یہ دیکھیں, ہم کیا ہماری جگ ہنسائی ہوگی کہ ہم کہیں گے اس کو, ہم مہاراج امریکہ کو کہتے ہیں مہاراج آپ نے تو کہا تھا اس کو ایک تھپڑ مارنے, ہم تو اس کا سر قلم کر کے لے آئے. مہاراج آپ نے تو کہا تھا اس کو وزارت عظمیٰ سے ہٹانا, کیمرے لگا دیے اس کو, 24 گھنٹے کیمرے چلتے ہیں. وہ کپڑے بھی بدل رہا ہو تو کیمرہ چل رہا ہے. ہم نے تو مہاراج آپ کے لیے بڑی فیسیلیٹیشن کر دی. اب یہ جو اس نے کہا امریکن نے کہ کل جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے وہ آپ پاس کر رہے ہیں, اسی وجہ سے باجوہ صاحب نے یہ انشور کیا کہ سپریم کورٹ کا بینچ بھی وہاں پہنچ جائے. سپریم کورٹ کا بینچ وزیر اعظم کو اور پاکستان کو, وزیر اعظم نے کہا میں اپنی عوام کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. بھٹو صاحب نے بھی کیا تھا, سائرس وینس کا خط لہرایا تھا. آپ نواز شریف 20 مرتبہ کہہ چکا ہے کہ بل کلنٹن کا مجھے فون آیا اس پہ دھماکوں کرنے پہ. اب اگر بل کلنٹن کا پریزیڈنٹ ٹو پرائم منسٹر ایک مراسلہ ہے, ایک گفتگو ہے, ایک کانورسیشن ہے, وہ اس سائفر سے تو زیادہ ہے اہم جو ایک ہمارے امبیسڈر کا ٹو فارن آفس ہے. نواز شریف نے اس کو بھی افشا کیا, کچھ ہوا, لیکن اب یہ ایک دم کیوں
کرنا چاہتے ہیں سزا. یہ طے ہوا ہوا ہے نواز شریف کے ساتھ, یہ طے ہوا ہوا ہے نواز شریف کے ساتھ. یہ وہ مریم کی لیول پلینگ فیلڈ ہے کہ عمران خان جیل میں اس وقت عمران خان سوائے سائبر کے کیس میں زیادہ تر میں اس کی بیل ہوئی ہے, وہ باہر آ سکتا ہے. لیکن میاں صاحب وہاں لندن میں کانپ رہا ہے کہ یہ میں چلا گیا اور وہ اس کی بیل ہو گئی, وہ باہر آ گیا. اس کو سزا یہ کریں گے عمر قید کم از کم یہ سائفر میں, تاکہ اس کی ضمانت نہ ہو سکے. عمر قیدی کی تو ضمانت آسانی سے نہیں ہوتی. تو یہ ایک چیز. اب ایک ٹائم لائن میں نے آپ کو بتایا, وہ باجوہ صاحب نے 15 یا 10 اپریل کو کی اور سپریم کورٹ کو پہنچایا. وہاں سپریم کورٹ کا بینچ کہیں نہیں اس طرح نہیں جاتا کہ پرزنر وین بھی آئے. پرزنر وین بھی باجوہ صاحب نے ارینج کی. اور یہ اس وقت سے ہم امریکہ کے بالکل پٹھو بنے ہوئے, اور جو وہ کہتے ہیں ہم کرتے آ رہے ہیں. اب انہوں نے کہہ دیا ہے کہ سزا کرو عمران خان کو, تو عمران خان کو سزا ہوگی. پر یہ امریکنوں کو بھی سوچنا چاہیے, اور جو امریکن پاکستانی باہر ہیں ان کو بھی اس پہ سوچنا چاہیے اور اپنے اثر و رسوخ استعمال کرنا چاہیے. صاحب اکلا وزیر اعظم کس کو دیکھ رہے ہیں؟ نون لیگ تو بڑی کانفیڈنٹ ہے کہ نواز شریف. پیپلز پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ بلاول بھٹو. آپ کی سیاسی وزڈم کیا کہتی ہے کہ کس کا آپ کو چانس زیادہ لگتا ہے؟ حافظ سید جنرل, وہ تو آرمی چیف ہے سر. وہ ساری پاور آف کانسٹیٹیوشن ہی آ جاتی ہے وہ. اب اس میں ذرا عرض کر دوں, جو یہ آج مائک آگے کر دیں. یہ الیکشن نہیں ہونے والے, الیکشن پہ کوئی امیدوار خرچہ نہ کرے. ابھی الیکشن کیوں نہیں ہونے والے؟ 2-3 باتیں. پہلی بات ہے کہ 90 دن اختیار ہوتا ہے نگرانوں کو. آئین کے تحت 91 والا دن جو 91 دن وہ انلیگل, کیونکہ آئین یہ کہتا ہے آرٹیکل 48 5B اور 105 سب کلوز 5 دونوں یہ کہتی ہیں. وہ صوبے کے, یہ وفاق کے متعلق, یہ صوبے کے اور ایک ہی زبان. When the President dissolves the Assembly, he shall appoint a date not later than 90 days for holding the election. اب not later than 90 days, وہ صرف یہ نہیں کہتا within 90 days. ایک اور جگہ کہتا ہے within 90 days, پر یہاں کہتا ہے not later than 90 days. اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ یہ نیگیٹو امپیریٹو ہے, اس سے مفر ہی کوئی نہیں, کوئی مفر نہیں. پر اب انہوں نے دیکھا ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بہروپیے بٹھائے ہوئے ہیں جن کا ٹرم ختم ہو گیا. وہ بالکل وہ وزیر اعلیٰ کی طرح ہی پھرتے ہیں, وہ وزیر اعلیٰ کی طرح حکم دیتے ہیں, اور ساری جو نوکر شاہی اور یہ افسر شاہی ہے اس کے حکم کو مانتی ہے. اب انہوں نے, ان کو صرف ایک پرابلم تھی کہ نگرانوں کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا, کوئی اختیار نہیں ہوتا. نگرانوں کے پاس یہی اختیار ہے کہ جس طرح اگر میرے پیچھے دیوار ہو اور دیوار پہ وال پیپر لگا ہو اور وال پیپر میں پھول ہو, تو ہم کہیں گے یہ پھول جو ہے یہ چیف منسٹر ہے, یہ پھول جو ہے یہ فائنانس منسٹر ہے, یہ پھول جو ہے یہ ہوم منسٹر ہے, یہ پھول جو ہے یہ ایگریکلچر منسٹر ہے. یہ پھول لگے ہوئے ہیں 90 دن کے لیے, کرسیاں گرم رکھی ہوئی ہیں اور کوئی اختیار نہیں. یہ خواجہ محمد آصف کے کیس میں 2013 میں سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا, کوئی اختیار نہیں. انہوں نے اب قانون بنا کے ان کو با اختیار کیا. اول تو ویسے تو یہ قانون ہی خلاف آئین ہے, پر بہرحال انہوں نے یہ تسلی لے رہے ہیں کہ انہوں نے نگرانوں کو پورے اختیار دے رہے ہیں حکومت کے, فارن پالیسی بنانے کے, معاہدے کرنے کے, انٹرنیشنل معاہدے کرنے کے, پرائیویٹائزیشن کرنے پہ جس پہ ان کی سب سے زیادہ نظر ہے, پرائیویٹائزیشن پہ اور دیگر امور پہ, ہر ایک پہ پالیسی بھی اور بھرتیاں بھی کرنے پہ
ये इख्तियार है। अब इनके पास जो निगरान है उनके मुताबिक वो बड़े कॉम्पिटेंट, वो बाइख्तियार है, और अगर वो बाइख्तियार है तो इनको ये 90 दिन की तो ये परवाह ही नहीं करते। 90 दिन की तो वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं परवाह करते, जिसको प्रेसिडेंट बुलाता है और वो कहता है मैं नहीं जाता हूँ। कमाल की खुदसरी है। और आईन ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन की सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है इलेक्शन कराने की, उसका फ़र्ज़ है, उसका फ़र्ज़, इट इज़ इट ड्यूटी। अब वो ड्यूटी अदा नहीं करते तो ये इलेक्शन तो आप अभी भूल जाए। अच्छा सर, ये बताइएगा कि नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं और वापसी पर उन्होंने कहा है कि वो मीनार पाकिस्तान जाएंगे, सीधा जलसा करेंगे। कानून क्या कहता है कि नवाज शरीफ वापस आएगा तो उनके साथ क्या सलूक होना चाहिए? मैं आपसे पूछता हूँ, यहाँ फ़र्ज़ करो हमें एक बंदा जेल के कपड़े, प्रिजन क्लोथ में नज़र आ जाए तो उसको जाके लपक के सारे पकड़ नहीं लेंगे? मफरूर जेल से भागा हुआ कैदी, उसको कोई आम आदमी भी गिरफ्तार करे, बल्कि फ़र्ज़ है हर शख्स का कि उसको गिरफ्तार करे या गिरफ्तारी में मुआवनत करे। आपको नज़र आए आप अकेले हैं, वो 4 हैं जो भागे हुए हैं, आप कुछ नहीं करेंगे तो आपकी ड्यूटी है कि आप टेलीफोन करें 15 को कि ये पार्क में हम टहल रहे हैं और यहाँ ये कैदी की। अब जितने बुकरा यहाँ खड़े हैं मेरे साथ, किसी से पूछ लें कैदी की जगह क्या है जेल के अंदर। मियाँ साहब को ये मेरे ख्याल में, मैं कोई इसके हक़ में नहीं हूँ कि मियाँ साहब जेल में जाए, मैं तो जेल में जाने के ख़िलाफ़ हूँ। मैं खुद इतनी जेलें काटी हैं कि मैं नहीं चाहता किसी को भी ये हज़ीमत बर्दाश्त करनी पड़े। पर मियाँ साहब, कानून जो कहता है, कानून कहता है कि मियाँ साहब को जहाज़ के अंदर से गिरफ़्तार किया और उनको जब वो लैंड कर गए हैं ऑन पाकिस्तान टेरिटरी एंड सॉइल, ही हैज़ टू बी अरेस्टेड और उनको सीधा जेल लेके गए। उनकी प्रॉब्लम ये है कि वो सिर्फ एब्सकॉन्डर ही नहीं थे, सिर्फ मफरूर ही नहीं थे, वो एक मुजरिम मफरूर थे। अगर मुलज़िम मफरूर हो जाए, इल्ज़ाम है उसके साथ फिर भी रियायत कुछ कर देती हैं, अगर वो जब पेश हो जाए अदालतें, वो उसकी भी ज़मानत आसानी से नहीं होती। लेकिन जो मुजरिम मफरूर हो, सज़ा काट रहा हो, वो तो सीधा जेल जाए, उसके बाद आइन और कानून के तहत कोई रास्ता हो। इस्ताका में पाकिस्तान पार्टी का क्या मुस्तक़बिल है? आप अगर कड़ी धूप में एक शेर बर्फ़ रख दें गर्मियों की, जून की कड़ी धूप में, वो उनका फ्यूचर लगता है मुझे। पर मैं एक बात और करना चाहता हूँ, ये बड़ी तशवीश है, ये जो लोग उठाए जा रहे हैं और जिस तरह का सलूक उनके साथ किए जा रहा है, वो उससे अब नज़र आ रहा है जो इमरान रियाज खान से हुआ और जो उसकी हालत है, ये पाकिस्तान में कभी नहीं होता था, बरसगीर में कभी नहीं हुआ। ये तो हम समझते थे लातीनी अमेरिका के शहर के मुल्क में के मुल्कों में, चिली में होता है, और ये यहाँ एक रस्म में पड़ गई है। अब इमरान रियाज खान को जो बाजियाब हुआ है, उस दिन बाजियाब हुआ है जिस दिन चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि एक दिन आखिरी दिन देता हूँ, आखिरी दिन है, कल तक पेश करो वरना मैं आप सब पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन लूँ। वो यकदम बाजियाब हो गया, पर किस हालत में हुआ है ना वो बोल सकता है। उसका वज़न जो है वो 1/4 वज़न हुआ है, उसके जिस्म में ताकत नहीं कि उठे बैठे चले फिरे। ये बहुत ज़्यादती है, ये जुल्म है, जबर है।
اور اس سے ایک چیز ثابت ہو گئی ہے کہ پولیس نے بازیاب کیا، پولیس سے بازیاب ہوئے. سیالکوٹ کی پولیس نے تو اس کا کریڈٹ بھی لیا ہے کہ ہم نے بازیاب کر لیا ہے عمران ریاض خان. کوئی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، کوئی انکوائری ہو رہی ہے، کوئی پوچھ رہا ہے آئی جی سے کہ یہ کیا ہے اور کتنے بندے جا رہے ہیں. یہ حبیب جو فرق حبیب اب وہ غائب ہے، اس کے بارے میں کوئی اچھی خبر نہیں آ رہی. جو میں بڑی تکلیف دہ خبر آ رہی ہے سوشل میڈیا میں، اور اللہ نہ کرے ایسا ہوا ہو. یہ جو صداقت علی عباسی ہے اس کو پھر لے گئے، چھوڑا ہے، وہ رو رہا ہے، وہ اس نے چینل نے اس کا انٹرویو چلانا پسند کیا تو اس کو لے گئے. یہ چینلز پہ اور سیاسی کارکنوں پہ یہ اس قسم کا جبر اور ظلم یہ برداشت سے باہر، اور اس پہ کچھ سوچنا پڑے گا پاکستانیوں کو، سب کو مل کے، شکریہ کہ ہم یہ رسم کیسے چلنے دیں. بہت عرصہ بلوچستان میں یہ ہوا ہے اور ہمیں اس کا بھی دکھ ہے، اور یہ اس پہ یہ اس وقت ایک رسمی بن گئی. پھر بیویاں جو ہیں وہ خدیجہ شاہ کا صرف یہ قصور ہے کہ وہ ایک آرمی چیف کی نواسی ہے، اور ہمارے آرمی چیف صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے جو بظاہر سنتے ہیں کہ وہ بلا امتیاز یہ کریں گے. بلا امتیاز صرف 9 مئی کے واقعے پہ نہ کریں، بلا امتیاز آپ دیگر معاملات پہ بھی کریں. ریاست نے اگر دیگر معاملات پہ جانبداری رکھنی ہے تو وہ اس سے آپ کی سارے آپ کے اعمال کی جو ان پہ معتبر ہیں یا اعتبار جن پہ لوگوں کو ہے وہ نہیں رہے. اور انشاءاللہ پاکستان میں ریاست ہوگی ماں کے لیے.